ملک ہوتے ہیں نا وہ ہر سطح پہ کوشش کرتے ہیں کہ استفادہ کریں. جب خمینی صاحب نے یہ تحریک شروع کی اور اچھا خاصی تحریک جب کامیابی کی طرف جا رہی تھی تو پھر ایران نے ان کو نکال دیا تھا، ان کو سزا دی گئی تھی، لیکن یہاں سے چھپکے سے نکل کر یہ عراق چلے گئے تھے، تو بصرہ میں رہتے تھے. خمینی انقلاب کی کہانی ہم سن رہے ہیں. جی خمینی انقلاب کی کہانی. تو خمینی انقلاب کی کہانی یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے اس حوالے سے کہ جو ہمارے مذہبی لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، وہ اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لیتے ہیں، اس سے پھر سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چشمہ اتار کر حقیقت کو دیکھنا، حقیقت کا چشمہ دیکھنا چاہیے. تو یہ بصرہ میں رہتے تھے. تو بصرہ میں جو شخصیت ان کو پیسے پہنچاتی تھی ان کا نام تھا کمال محمودی. کمال محمودی جامع رشید کی شورا کے ممبر رہے اور ماشاءاللہ 10-15 سال ممبر رہے، پھر ابھی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. کمال محمودی اس زمانے میں جب کہ یہ انقلاب آیا تھا اس زمانے میں بہت بڑے مالدار تھے، اور سیٹھ عابد اور کمال محمودی ان دونوں کا نام چلتا تھا اس زمانے میں. کمال محمودی کے 309 بحری جہاز تھے، اپنا ہوائی جہاز تھا، پوری دنیا میں جہاں بھی سفر کرتے اپنے. تو چونکہ ان کے عراق میں بہت بڑے ان کے کاروبار تھا، بہت بڑا ایران میں بھی تھا، تو ایران کے جو انقلابی لوگ تھے انہوں نے کمال محمودی صاحب سے کہا کہ خمینی صاحب کو یہ چیزیں پہنچا دیا کریں. تو جتنے بھی ان کے کوئی پیسے ہوتے تھے ان کو پہنچانے ہوتے تھے یا کوئی وفود پہنچانے ہوتے تھے تو کمال محمودی صاحب اپنے تجارتی بحری جہازوں میں لے کر بصرہ پہنچاتے تھے. تو کمال محمودی صاحب کی یہ روایت ہے جو انہوں نے ہماری سرپر شورا کو سب کے سامنے بتایا. وہ یہ کہ جب یہ تحریک اور آگے زیادہ بڑھی تو امریکہ نے عراقی حکومت سے کہا کہ آپ اس کو نکالیں، خمینی کو نکالیں یہاں سے. تو انہوں نے خمینی سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. تو خمینی مختلف جگہوں میں گئے ویزا لینے کے لیے، تو جس سفارت خانے میں بھی جاتے تھے وہ انکار کر دیتے تھے. تو کمال محمودی صاحب نے بتایا کہ امریکہ نے فرانس سے کہا تھا کہ تم ویزا دے دینا، باقی سب کو منع کر دیا. پھر خمینی کو فرانس کا ویزا ملا، خمینی پھر فرانس چلے گئے. اور خمینی کے ساتھ بنی صدر بھی تھے. یہ بنی صدر وہ تھے جو انقلاب کے بعد پہلے صدر بنے ایران کے، اور انقلابی کونسل کے چیئرمین بھی تھے اور کمانڈر ان چیف بھی تھے، پاسداران انقلاب کے بڑے بھی تھے. تو خمینی صاحب اور بنی صدر صاحب یہ دونوں پیرس چلے گئے اور وہاں رہنے لگے. جب ضیاء الحق کو معلوم ہوا کہ اب یہ تحریک 100% کامیاب ہو جائے گی تو جنرل ضیاء الحق نے کمال محمودی صاحب کو، ان کے آپس کے تعلقات تھے، کمال محمودی صاحب سے بھی تعلقات تھے، سیٹھ عابد سے بھی بہت تعلقات تھے. تو کمال محمودی صاحب کو انہوں نے اسلام آباد بلایا اور انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ یعقوب خان کو ساتھ لے جائیں، اور خمینی چونکہ آپ کے دوست ہیں تو ان کو یہ میرا لیٹر پہنچا دیں. کہ ہم چلے گئے وہاں تو ہم نے پھر بنی صدر کو لیٹر دیا کہ یہ خمینی صاحب کو پہنچا دیں ضیاء الحق کی طرف سے. یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بنی صدر نے بتایا کہ خمینی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس سے متفق ہوں. تو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کیا لکھا ہوا ہے. تو پھر میں نے صاحبزادہ یعقوب سے پوچھا کہ یہ کیا اس میں لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ ضیاء الحق نے لکھا تھا کہ چونکہ اب تحریک ماشاءاللہ کامیاب ہو گئی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ وہاں سے تہران آئیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا حصہ بھی ہو اور ہم اپنے PIA کا طیارہ بھیج دیں اور آپ اس میں آئیں اور مکمل ہماری سیکورٹی میں آپ آئیں گے. تو اس پہ خمینی نے کہا کہ میں اس سے متفق ہوں. ضیاء الحق بہت خوش ہو گئے. پھر جب آنے کا وقت ہوا تو کمال محمودی صاحب اور صاحبزادہ یعقوب خان صاحب یہ دونوں چارٹر طیارہ لے کر گئے، اپنا طیارہ بھی لے کر گئے اور ضیاء الحق کا طیارہ بھی لے کر گئے. یہ صاحبزادہ یعقوب کون تھے حضرت؟ صاحبزادہ اس وقت میں وزیر خارجہ تھے پاکستان کے، یہ فوجی میجر جنرل تھے، پھر ریٹائر ہو گئے تھے اور پھر اس میں تو یہ اپنا طیارہ لے کر گئے. کہہ رہے ہیں ہم 3 دن بیٹھے رہے وہاں انتظار کرتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا پیرس میں. تو بعد میں جب انہوں نے صاحبزادہ یعقوب خان صاحب نے پوچھا بھی ہمیں کوئی بتا دو کیا صورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ محنت ہم کریں پھل تم لے جاؤ. فرانس کیوں نے کہا؟ فرانس نے کہا، فرانس کی انٹیلیجنس نے کہا کہ محنت ہماری اور پھل تم لے ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے صاحبزادہ یعقوب خان صاحب اور کمال محمودی صاحب ویسے ہی واپس آ گئے اور خمینی صاحب اور بنی صدر کو فرانس نے طیارہ بھیجا اسپیشل، اور جو تہران میں آ کر اترا اس کی پوری ویڈیو موجود ہے پوری اس کی. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فرانس کو کیا دلچسپی تھی، تو کہیں نہ کہیں ملک جو ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے تعلقات قائم کرتے ہیں، اور جیسے امریکہ نے تعلقات قائم کیے تو ایسی خمینی کو